الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں ایک بحث جو کہ مخالفین کا اشکال آپ سمجھیں یا اس کو جو بھی کہیں وہ ہے طولانی حیات طولانی حضرت امام عصر علیہ السلام، یعنی طولانی زندگی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی طولانی زندگی، جو کہ ظاہر ہے کہ حدیث میں جس طریقے سے وارد ہوا ہے کہ امام ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی شباہت رکھتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ شباہت یہ ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی زندگی یہ طولانی زندگی ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سارا عرصہ ہو گیا کہ امام غیبت کے پردے میں ہیں، اور غیبت میں پردے میں ہونے کے باوجود ظاہر ہے کہ وہ زندہ ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے غیبت اختیار کی آج تک وہ بالکل زندہ اور سلامت ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اسی ٹاپک پہ آج ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سمیع حسین نجفی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں، اور ان کے رائے کو انشاءاللہ لیتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ جی قبلہ، آج کی جو ہماری بحث ہے ظاہر ہے امام زمانہ علیہ السلام کی طولانی غیبت، تو یہیں سے آپ کی خدمت میں پہلا سوال شروع کر لیتا ہوں۔ پہلا سوال قبلہ یہ ہے کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام کی طولانی حیات کا عقیدہ رکھنا ایک صحیح اسلامی عقیدہ ہے، یا یہ فقط مذہب شیعہ کے کچھ گمان اور کچھ سوچ ہے جس کے اوپر البتہ مخالفین کے اشکالات بھی اس موضوع پر کافی سارے وارد ہو چکی ہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، جہاں تک اس سوال کا مسئلہ ہے کہ کیا امام زمانہ کی طولانی حیات کا عقیدہ رکھنا ایک صحیح اسلامی عقیدہ کہا جا سکتا ہے، تو میرا یہ ماننا ہے، سامعین کرام کی خدمت میں اس سوال کے جواب کو عرض کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ آخر صحیح اسلامی عقیدہ ہوتا کیا ہے۔ صحیح، جی بالکل۔ کیا معیار ہے کہ جس معیار پر اگر کوئی عقیدہ کھرا اترے تو اس عقیدے کو ہم صحیح اسلامی عقیدہ کہہ سکتے ہیں، اور اگر اس معیار پر وہ عقیدہ نہ اترے تو ہم اسے غلط عقیدہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آخر جو اسلامی عقیدہ ہوتا ہے اس کا منبع اور ماوا کیا ہے، یعنی یہ عقیدہ کہاں سے نکلتا ہے، مصدر کیا ہے اس عقیدے کا۔ تو اگر اس سوال کو ہم ذہن میں رکھ کے اگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کریں کہ آخر اسلامی عقیدہ کہاں سے نکلتا ہے، اس کا مصدر کیا ہے، تو بہت آسان سی بات ہے کہ دیکھیے اسلامی عقیدے کا مصدر بس 2 چیزیں ہیں، یا تو قرآن مجید ہے یا احادیث معصومین علیہ السلام۔ صحیح، جی بے شک۔ تو اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلامی عقیدے کا مصدر یا تو قرآن ہے یا احادیث ہیں، تو اب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر کسی عقیدے کا ریفرنس قرآن اور احادیث میں موجود ہے تو یقیناً وہ عقیدہ خوش عقیدگی کہلائے گا۔ بالکل بالکل، بے شک۔
وہ عقیدہ صحیح عقیدہ کہلائے گا. یقیناً. اب آئیے یہاں امام کی طولانی حیات کا مسئلہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید کے جو اسلامی عقیدے کا مصدر ہے, ہم قرآن مجید کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن مجید کی روح سے یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اتنی زیادہ طولانی حیات تک باقی رہے اور اتنا زیادہ دن تک زندہ رہے. تو ہم نے قرآن مجید میں ہمارے لیے بہت سی مثالیں پیش کی کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کافی عرصے تک, کافی صدیوں تک زندہ رہے. ان میں سب سے پہلی مثال, یوں تو بہت ایک طولانی فہرست ہے, ان میں سب سے پہلی مثال جو ہے وہ سورہ عنکبوت کی آیہ کریمہ ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمْ وَهُمْ ظَالِمُونَ. تو آپ دیکھیے پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے نوح کو اپنا رسول بنا کر بھیجا تو نوح اپنے قوم میں 950 سال تک زندہ رہے, 950 سال تک رہے. اس کے بعد طوفان آیا اور طوفان آنے کے بعد جو ظالمین تھے وہ غرق ہو گئے. تو اب دیکھیے اگر اس آیہ کریمہ پر ہم غور فرمائیں تو اس آیہ کریمہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے. دیکھیے اس آیہ کریمہ سے جناب نوح کی حقیقی عمر کیا تھی یہ بات نہیں پتہ چلتی اس آیت سے, صحیح, بلکہ جناب نوح کی جو تبلیغی عمر ہے صحیح, وہ اس آیہ کریمہ میں بیان ہو رہی ہے اللہ اکبر, کہ جناب نوح نے ایز اے رسول اپنی قوم میں 950 سال گزارے ہیں. اللہ اکبر, صحیح, 950 سال ایز اے نبی اپنے قوم میں. دیکھیے ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اللہ جناب نوح بے شک, 950 سال اپنے قوم کے درمیان میں رہے ایز اے نبی. صحیح, تو یہ جناب نوح کی تبلیغی عمر تھی. اب جناب نوح کی حقیقی عمر کیا ہے, کتنے سال تک زندہ رہے, تو اس کے لیے ہمیں روایتوں کا سہارا لینا ہوگا. جب ہم نے روایتوں میں دیکھا کہ جناب نوح کی کیا عمر تھی تو اس میں اختلاف ہے. چھٹے امام سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ عاش نوح 1000 سنہ و300 سنہ, کہ جناب نوح کی جو عمر تھی, جو حیات تھی, وہ 2300 سال تھی. صحیح, صحیح, نوح 2300 سال تک زندہ رہے. اس کے بعد امام اس چیز کی تفسیر کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ان 2300 سال میں سے 850 سال قبل از بعثت اور 950 سال بعد از بعثت. جی. پھر جب طوفان آیا تو طوفان آنے کے بعد یہ 8.5 ادھر 9.5 ہو گیا 17, پھر تقریباً 18 سال ہوا اور اس کے بعد 5 سال تک تقریباً طوفان کے بعد جناب نوح زندہ رہے. یہ ایک تفسیر برہان میں کافی کے حوالے سے اس چیز کو نقل کی گئی. تو یہ جناب نوح کی ایک حدیث, ایک روایت کے مطابق 2300 سال تک زندہ رہے. ایک اور روایت کی جو مشہور ہے وہ کیا کہ جناب نوح کی عمر 2500 سال تھی. اللہ, میں کہ آپ جو کم عمر والی روایت ہے اگر آپ اسے بھی تسلیم کریں تو کم از کم جناب نوح کی عمر ہر حال میں روایت کے مطابق 2000 سال سے زیادہ رہی ہے. صحیح, صحیح. تو اب سوال یہ ہے کہ آخر جناب نوح کیوں کر زندہ رہے, پروردگار عالم نے انہیں اتنی زیادہ طولانی حیات کیوں کر دی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم چاہے تو وہ اپنے ہادی کو, اپنے نبی کو ایک طویل حیات دے سکتا ہے از روح قرآن مجید. اللہ اکبر. جی بہت بڑی. میں نے کیا عرض, بالکل میں نے عرض کیا کہ اگر کسی اسلامی عقیدے کا ریفرنس قرآن مجید میں موجود ہو تو وہ خوش عقیدگی ہوگی, وہ اچھا عقیدہ کہلائے گا, وہ صحیح عقیدہ کہلائے گا. ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کی روح سے ہادی کا, نبی کا, اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول کا 1000 سال سے زیادہ تک زندہ رہنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو جو پروردگار عالم نوح کو 2000 سال سے زیادہ عمر عطا کر سکتا ہے وہ اگر اپنے ہادی کو 1100 سال سے زیادہ عمر دے دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بالکل, بے شک, بے شک. یہی وجہ ہے کہ چوتھے امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ فی القائم سنت من نوح, کہ امام مہدی میں جناب نوح کی ایک سنت ہوگی. اور وہ سنت کون سی؟ فرماتے ہیں وَهِيَ طُولُ الْعُمْرِ, اور وہ کیا ہے؟ عمر جس طریقے سے
کی عمر طولانی تھی اسی طریقے سے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی عمر بھی طولانی ہوگی. سبحان تو اللہ. یہ اگر سامعین کرام متوجہ ہیں تو یہ دیکھیے یہ سب سے پہلی دلیل جی کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی روح سے جی پروردگار عالم چاہے تو وہ کسی کو طولانی حیات دے سکتا ہے. بے شک. یہ ایک مثال. جی اس طریقے سے آئیے ایک دوسری مثال جناب یونس کے حوالے سے ہے. ارشاد پروردگار عالم ہوتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ صحیح. کہ پھر مچھلی نے جناب یونس کو نگل لیا جبکہ وہ اپنے نفس کی ملامت کر رہے تھے. اللہ اس کے بعد فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ارشاد ہوتا ہے کہ پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے جناب یونس اللہ اکبر. اگر مسبحین سے نہ ہوتے تو ارشاد دیکھیے گا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ فرما رہا ہے تو روز قیامت تک جناب یونس شکم مچھلی میں رہ جاتے واہ سبحان شکم اللہ. مچھلی میں رہتے. بالکل بے تو شک. اب دیکھیے اس آیہ کریمہ سے جو چیز ظاہر ہے وہ کیا ہے. اب یہاں پر مفسرین میں اختلاف ہے. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ قیامت تک رہتے اور جناب یونس اتنے 100 سال تک مچھلی کے بطن میں رہے تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جناب یونس کی وہ قبر ہوتی جی وہ قبر کی حالت میں قیامت تک رہتے. لیکن جو آیہ کریمہ کا پیٹرن ہے اس سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ نہیں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کا مطلب کیا ہے کہ وہ باحیات رہتے. یہی وجہ ہے بے شک. کہ اہل سنت کے بڑے مفسر ہیں. جی علامہ زمخشری نے اپنی کتاب تفسیر کشاف میں لکھا ہے جی کہ یہاں پر جو مراد پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ یہاں پر قبر کی صورت میں مردہ کی صورت میں یہ قیامت تک نہ رہتے جی. بلکہ زندہ صورت زندہ. میں قیامت تک کے بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل واضح ہے. بالکل جی ماشاء اب اللہ. اب پوچھنے والی بات یہ ہے جی. کہ جو پروردگار عالم صاف طور پر ظاہر آیت ہے کہ جی. اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک بطن ماہی میں رہتے. تو اس کا سبحان مطلب اللہ. کیا ہے کہ پروردگار عالم اس بات پر قادر ہے جی کہ اگر وہ کسی کو چاہے اور دیکھیے بطن ماہی جی شکم مچھلی کے شکم میں کیا ہے جی نہ وہاں پہ کھانے پینے کا کچھ مسئلہ ہے نہ ہوا و پانی ہے. اللہ اکبر. تو جو پروردگار عالم کسی ایسے جگہ پر اپنے ہادی کو کہ جہاں پر لوازم حیات موجود نہیں ہے جی اس کے باوجود بھی اگر قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے تو اس اللہ کھلی فضا میں اگر وہ اپنے ہادی سبحان کو اللہ. قیامت رکھے تو اس میں تعجب کی کیا بات. سبحان اللہ. بہت بڑی دلیل ہے ماشاء اللہ. بالکل تو یہ ہے قرآن مجید کی روح سے. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی عقیدے کا ریفرنس سورس قرآن مجید میں موجود ہے تو وہ خوش عقیدگی ہوگی. بالکل. اور پھر اس کے بعد میں نے دوسری بات کہی تھی کیا کہ جو اسلامی عقیدے کا مصدر ہے وہ کیا ہے وہ احادیث معصومین علیہم السلام. جی تو آئیے احادیث میں دیکھتے ہیں کہ کیا احادیث کی روح سے بھی امام طول عمر کسی کی ثابت ہے یا نہیں ہے اور خاص کر امام زمانہ کی. تو جہاں تک احادیث کا سوال ہے تو میں اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کروں کہ احادیث متواترہ اس بات پر دلیل ہیں جی کہ امام زمانہ کو ایک طولانی غیبت ہوگی اور ایک طولانی عمر پروردگار عالم عطا کرے گا. صحیح. میں اختلافی بات نہ کروں. آپ دیکھیے سنن ترمذی جی یہ اہل سنت کی کتاب ہے اس میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے. یعنی اب احادیث کی روح سے دیکھیے کہ کیا طول عمر ہے یا نہیں ہے. جی سنن ترمذی میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد اللہ اکبر. کہ اگر جی دنیا کے ختم ہونے کا اگر ایک دن بھی بچ جائے صحیح. ایک دن بھی باقی رہے جی تو پیغمبر فرماتے ہیں لطول اللہ ذلک اليوم تو پروردگار عالم اس دن کو طولانی کر دے گا حتی یبعث اللہ رجلا من اہل بیتی یہاں تک کہ پروردگار عالم میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو مبعوث کرے گا. سبحان اب دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے پیغمبر اسلام کہ میرے اہل بیت میں سے کوئی پیدا ہوگا نہیں جی بلکہ مبعوث ہوگا. مبعوث ہونے کا مطلب وہ پیدا ہو چکا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء اللہ. یہ سوچنے بے شک. بالکل بالکل. اس کے علاوہ یہ دوسری حدیث سنن ابی داؤد یہ بھی وہ اہل سنت کی کتاب ہے. جی اس میں مولا کائنات سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا قال رسول اللہ لو لم يبقى من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي جی يملأها عدلا كما ملئت جورا. سبحان اللہ
پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمانے کے ختم ہونے میں ایک دن بچ جائے تو پروردگار عالم اس دن ہی میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو مبعوث کرے گا کہ جو اس کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے اس ظلم و جور سے بھری ہوئی. سبحان اللہ. آپ نے ملاحظہ کیا کہ دو حدیثیں ہیں اور دونوں حدیثوں میں بعثت کا تذکرہ ہو رہا ہے, بھیجے جانے کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ پیدا کیا جائے گا, نہیں, پروردگار عالم بھیجے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے کسی ہادی کو ایک طولانی حیات دے کر باقی رکھ رکھا ہے کہ جب اس کی مرضی ہوگی, جب مصلحت ہوگی, وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اسے ظاہر کر دے گا. بے شک, بے شک. یہ دو حدیثیں. اس کے علاوہ ایک اور آخری حدیث, یہ حدیث میں اپنی کتاب سے عرض کرتے ہیں, کمال الدین نیما شیخ صدوق کی کتاب ہے. اس میں پیغمبر اسلام سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ المہدی من ولدی, نبی نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہے. تکون لہ غیبۃ وحیرہ, کہ جن کے لیے ایک طولانی غیبت ہوگی. تذل فیہا الامم, اس طولانی غیبت میں بڑی بڑی امتیں جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گی. اس کے بعد یاتی بذخیرۃ الانبیاء, وہ میرا بیٹا جو انبیاء کے علم کا ذخیرہ ہے وہ لے کر آئے گا. فَيَمْلَأُهَا عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا, اس کے بعد میرا اس دنیا کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی. اللہ اکبر. بے شک. آپ نے ملاحظہ کیا کہ متواتر احادیث ہیں جو اس سلسلے میں غیبت امام منتصر پر دلالت کرتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے غور کیا کہ قرآن مجید کی روح سے بھی اور احادیث معصومین اور خاص کر احادیث پیغمبر اسلام کے جو اختلافی نہیں ہیں, بلکہ میں نے عرض کیا حدیثیں اہل سنت کی کتابوں سے نقل کی, ایک حدیث اپنی کتاب سے نقل کی, جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ امام کی ایک طولانی عمر ہوگی, امام کی طولانی غیبت ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں عرض کروں, اس کے علاوہ جناب خضر کا آپ دیکھیے, جناب خضر کے حوالے سے علامہ طبرسی نے اپنی کتاب اعلام الورا میں فرمایا ہے کہ جناب خضر کے باحیات ہونے پر امت مسلمہ کا اجماع ہے. صحیح. اور کسی شے پر اجماع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا, سب مانتے ہیں کہ جناب خضر آج تک باحیات ہیں, باعقل ہیں, ہوش ہیں اور آج تک زندہ ہیں. بے شک. اب اور بلکہ اس کے بعد ایک جملہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف امت مسلمہ کا اجماع نہیں ہے بلکہ اکثر اہل کتاب یعنی یہودی اور نصارہ بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ جناب خضر آج تک باحیات ہیں. صحیح, صحیح. اس کے علاوہ دیکھیے جناب الیاس کے حوالے سے, جناب ادریس کے حوالے سے حدیثوں میں موجود ہے کہ یہ سارے انبیاء آج تک زندہ ہیں. جناب عیسیٰ آج تک زندہ ہیں. حد تو یہ ہے, یہ تو چلیے پروردگار عالم کے ہادی اور انبیاء کی بات تھی, حد تو یہ ہے امت مسلمہ کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ پروردگار, چونکہ قرآن مجید میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ پروردگار عالم نے آج تک اس ابلیس کو زندہ رکھ رکھا ہے کہ جو لوگوں کو گمراہ کرتا. بالکل, بالکل. دجال باحیات ہے. تو سوچنے والی بات ہے کہ ہمیں ذرا غور و فکر کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ جو پروردگار عالم ان جیسوں کو زندگی عطا کر سکتا ہے وہ اگر اپنے ہادی کو زندہ رکھے تو اس میں تعجب کی کیا بات. بے شک, بے شک, بے شک. اور میں نے یہ مثالیں کیوں پیش کی کہ چونکہ انبیاء کی سنت ہے, انبیاء غیبت میں رہا کرتے تھے, انبیاء کی عمر طولانی رہا کرتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جناب سید ابن طاؤس کہ جو سن 600 ہجری کے بڑے عالم دین گزرے ہیں, ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا مناظرہ ہو رہا تھا اسی امام زمانہ کی طولانی حیات کے سلسلے سے. صحیح. تو انہوں نے بہت اچھی مثال دی. اس حوالے سے میں اس مثال کو پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں. بہت اچھی مثال دیتے ہیں طولانی حیات ممکن ہے یا نہیں ہے کہ کوئی شخص اتنے دن تک زندہ رہے یا نہ رہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آج, چونکہ وہ بغداد میں رہا کرتے تھے, تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مناظرے کے دوران فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آج یہ کہے بغداد میں یہ اعلان کر دے کہ کل فلاں دریائے دجلہ پہ فلاں وقت سب کے سب جمع ہو جاؤ, میں پانی پر چل کے دکھاؤں گا. ان کی مثال سنیے گا. اللہ اکبر. صحیح. میں پانی پر چل کے دکھاؤں گا. تو فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جو اپنے گھر پر رک جائے اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے دریائے دجلہ پہ نہ آئے. صحیح. سب کے سب دور کریں گے کہ آخر کیسے ممکن ہے کہ کوئی پانی پر چل کے دکھا دے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر سب جائیں اور وہ کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو وہ پانی پر چل کر دکھا بھی دے
جی پھر وہ کہے کہ دیکھو اگلے دن پھر آنا اتنے بجے، میں پھر پانی پر چل کے دکھاؤں گا، جی تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب آج بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اگلے دن اس منظر کو دیکھنے کے لیے نہیں جائیں گے. جی جب پوچھا جائے کیوں، تو کہیں گے جو کل چل کے دکھا سکتا تھا وہ آج بھی پانی پر چل کے دکھا سکتا ہے. صحیح بالکل. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ ہفتہ 10 دن تک چلتا رہے جی اور ہفتہ 10 دن کے بعد وہ کہے کہ پھر آنا میں پھر پانی پر چل کے دکھاؤں گا، تو کہتے ہیں کہ اب بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس منظر کو دیکھنے کے لیے دریا پر جائیں گے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ چیز عادی ہو جائے گی، عادی ہو. کامن ہو جائے گی اس کے بالکل لیے. بالکل. یہ شخص ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اب بھی چل کر دکھا دے گا. تو جی فرماتے ہیں کہ بس یہی مسئلہ پروردگار عالم کے ساتھ بھی ہے جی کہ پروردگار عالم نے جناب خضر کو غیبت دی، جناب صحیح. الیاس کو غیبت دی، جی جناب یونس کو غیبت دی، جناب سبحان اللہ. عیسیٰ کو باحیات رکھا. تو جو پروردگار عالم اتنے انبیاء کو، اتنے رسولوں کو باحیات رکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار عالم کے لیے یہ چیز کامن ہے. کامن. پروردگار عالم ہماری جی فکر کو آمادہ کر رہا ہے کہ دیکھو اگر ہم چاہیں تو جی اپنے ہادی کو، اپنے رہبر کو جتنی عمر چاہیں اتنی طولانی عمر دے سکتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان تو اللہ. معلوم ہوا کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں کسی کا طول عمر رکھنا، جی طولانی حیات رکھنا، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں جی ہے جی بلکہ بہت ممکن چیز ہے. جی. دوسرا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا جدید سائنس کی روح سے امام زمانہ علیہ السلام کی طول عمر کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی قبلہ. جی جدید سائنس کے جی حوالے سے طولانی عمر، دیکھیے جی جہاں تک اس سوال کا مسئلہ ہے، اس جی سوال کا جواب ہے، تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا جدید سائنس نے، دیکھیے بہت بڑا جملہ ہے، کیا جی جدید سائنس نے اب تک جی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انسانی حیات کی حد کیا ہے؟ صحیح. جی کیا کسی مفسر نے، کیا کسی مفکر نے، کسی دانشمند نے، جی کسی سائنٹسٹ نے یہ کہا ہے کہ انسانی حیات کی انتہا حد یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ 200 سال یا 300 سال، 400 سال تک زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں. آج صحیح. تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ انسانی حیات کی انتہا کیا ہے، جی کہ ایک انسان کتنے سال تک زندہ رہ سکتا ہے. صحیح. بلکہ میں نے تو عربی میں، بہرحال یہ میگزین ہے، جی مصر سے یہ میگزین شائع ہوتی ہے، جی جس کا نام ہے المقتطف، صحیح. المجلۃ المقتطف. جی یہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوتے ہیں ان کے نظریات کو نقل کیا جاتا ہے. تو اس میگزین میں ایک جی عنوان تھا کہ کیا انسان اگر چاہے تو وہ ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا. تو اس عنوان کے تحت صحیح. کسی نے گفتگو کی تھی، تو اس میں ایک سائنٹسٹ کا اس نے قول نقل کیا، میں عربی میں اس کو نقل کروں. جی جی وہ فرماتے ہیں کہ ان جمیع الانسجۃ الرئیسیہ فی جسم الحیوان صحیح. تقبل البقاء الی ما لا نہایت لہ. صحیح. ایک صحیح. سائنٹسٹ نے کہا کہ جو انسان کے جتنے بھی، حیوان کے جتنے بھی بدن کے جو پارٹس ہوتے ہیں، جو جی رئیسی پارٹس ہوتے ہیں، جو جی مہم پارٹس ہوتے ہیں، صحیح. وہ ان کے اندر ایک طویل مدت تک باقی رہنے کی صلاحیت ہوتی ہے. صحیح. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَّهُ فِي الْإِمْكَانِ أَن جی يَبْقَى الْإِنسَانُ حَيًّا أَلُوفًا مِنَ السِّنِينَ إِذَا اللہ. لَمْ تَعْرِضْ إِلَيْهِ عَوَارِضٌ تَصْرُمُ حَبْلَ حَيَاتِهِ. فرماتے صحیح. ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر انسان چاہے جی تو ایک طویل حیات تک، ہزاروں سال تک زندہ رہ سکتا رہ ہے، سکتا. جی اگر کوئی بیماری اس کے پارٹس کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر لاحق نہ ہو. جی آپ نے غور کیا؟ تو اس کا صحیح. مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی حیات کو جو موت آتی ہے جی وہ اس وجہ پر نہیں آتی کہ ہمارے جسم کے جو پارٹس ہوتے ہیں ان کی ایک مدت ہوتی ہے، ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے کہ جی فلاں مثال طور پر آنکھ ہے تو وہ جی 100 سال تک زندہ رہ سکتی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس انسانی جسم پر بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، صحیح. کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، اس بنا پر جی انسان کو موت آتی ہے. جی ورنہ اگر انسانی حیات، اگر انسانی جسم جی بیماریوں سے دور رہے، کمزوریوں سے دور رہے، تو فرماتے ہیں کہ جتنی عمر تک چاہے انسان زندہ رہ سکتا ہے. سبحان اللہ. صحیح.
یہ جدید سائنس کا کہنا ہے. جی 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 بالکل. اور اسی میگزین کے صفحہ نمبر 40 پہ فرمایا، کہتے ہیں غایت ما ثبت الان من التجارب المذکورہ ان الانسان لا يموت بسبب بلوغ عمره 80 او 100 من السنین. فرماتے ہیں کہ اب تک جو لاسٹ جو تجربہ تک سے یہ بات ثابت ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ ثابت ہوئی ہے کہ انسان کو جو موت آتی ہے وہ اس وجہ سے نہیں آتی کہ اس کی عمر بہرحال 80 سال کا ہو گیا یا 100 سال کا ہو گیا تو اسے موت آ جائے. نہیں، عمر کے گزرنے سے انسان کو موت نہیں آتی ہے، بل لأن العوارض تنتاب بعض اعضائه فتتلفها. فرماتے کہ چونکہ بہت سی بیماریاں ہیں جو انسانی بدن پر عارض ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے جسم کو موت آتی ہے. اور چونکہ یہ سارے پارٹس ایک دوسرے میں سے مرتبط ہوتے ہیں، مربوط ہوتے ہیں، تو ایک کے خراب ہونے کی وجہ سے دوسرا بھی خراب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسانی حیات کا خاتمہ ہو جاتا ہے. صحیح. تو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی حیات کا موت آنا یہ اس بنا پر نہیں ہے کہ اس کی عمر طولانی ہو گئی، نہیں، بلکہ کیونکہ اس پر عوارضات آ جاتے ہیں، بیماریاں طاری ہو جاتی ہیں، کمزوری طاری ہو جاتی ہے، اس وجہ سے انسان اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے، انسان کو موت آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جسم ایسا ہو کہ جسے ان بیماریوں سے دور رکھا جائے، اگر کوئی جسم ایسا ہو کہ جس پر کمزوری لاحق نہ ہو، اگر کوئی جسم ایسا ہو کہ جس پر کسی طرح کے کوئی عوارضات نہ آئیں، تو وہ جسم جتنی مدت تک چاہے زندہ رہ سکتا ہے. تو اب اگر پروردگار عالم کی مصلحت یہ رہی ہو کہ وہ اپنے ہادی کو باقی رکھے، تو پروردگار عالم اگر ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی رجز سے، ہر طرح کی عوارضات سے اگر اپنے ہادی کو دور رکھے، باحیات رکھے، تو اس میں خود جدید سائنس کے حوالے سے کوئی تعجب کی بات نہیں. صحیح، بالکل بالکل. جی ہاں، یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ کیا کہ جس کی وجہ سے آج کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی باتیں. اور میں کہتا ہوں کہ آج ہماری یہ فکر ہو گئی ہے کہ آج ہم نے اتنے زیادہ مطلب قرآن و حدیث سے ہم نے دوری کر لی ہے کہ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے، تو لوگوں کو یہ باتیں زیادہ دیر میں سمجھ میں آتی ہیں، بجائے اس کے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے یہ کہا، فلاں فلسفی نے یہ کہا، فلاں دانشمند نے کہا، تو لوگ زیادہ اس پہ مائل ہوتے ہیں. بہرحال یہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے دامن سے زیادہ تر متمسک رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی علم وہ ہے کہ جو قرآن و حدیث میں بیان کیا. بے شک. آپ غور کریں، آخر کیا وجہ ہے کہ آج اگر انسانی عقل سے یہ کہا جائے کہ ہمارے امام 1100 سال سے زیادہ ہو گئے، آج تک بحیات ہیں، تو لوگ اس چیز کو قبول نہیں کرتے. تو سب سے بڑی دلیل میں آپ کو عرض کروں، سب سے بڑی دلیل آپ بحث کر لیجئے گا، سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ لوگوں کی یہ ہے کہ چونکہ یہ چیز کامن نہیں ہے، عادت نہیں ہے کہ کوئی شخص اتنے زیادہ سالوں تک زندہ رہے. صحیح، بالکل. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کسی چیز کا عادی نہ ہونا یہ ایک ایسی دلیل بن سکتی ہے کہ چونکہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اتنے زیادہ سالوں تک زندہ رہے، یہ دلیل کافی ہے کہ ہم اس دلیل کے بیس پر قرآن مجید کی آیتوں کو جھٹلا دیں، احادیث معصومین کو جھٹلا دیں. اللہ، بالکل بالکل. آپ دیکھیے، ایک طرف ہم قرآن مجید سے دلیلیں پیش کرتے ہیں، ابھی ہم نے پیش کیا جناب نوح اللہ نے صرف تبلیغی عمر 950 سے زیادہ سال دی. جناب یونس نے وعدہ کیا کہ ہم قیامت تک انہیں زندہ رکھ سکتے ہیں. جناب خضر آج باقی ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو جناب عیسیٰ کے لیے قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ آج تک زندہ چوتھے آسمان پر موجود ہے، ہمارا عقیدہ ہے. بے شک بے شک. تو کیا ان ساری دلیلوں کو ہم ایک طرف رکھیں اور ایک طرف بس یہ عقیدہ کہ چونکہ یہ چیز کامن نہیں ہے، یہ چیز عادت نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا بس یہ ایک دلیل کافی ہے ان تمام دلیلوں کو جھٹلانے کے لیے؟ میں کہوں گا یقیناً ایسا نہیں ہے. بالکل بالکل. آپ دیکھیے، یقیناً ایسا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم نحن ابناء الدلیل، ہم ابناء دلیل ہیں، ہم دلیل کے فرزند ہیں. ہم جہاں بھی ہم اپنی کوئی باتیں کرتے ہیں تو ہم دلیل کے حوالے سے کرتے ہیں. تو ہم دیکھیے، ہم نے قرآن مجید سے دلیلیں دیں، احادیث معصومین سے دلیلیں دیں کہ جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اگر پروردگار عالم چاہے تو وہ کسی کو ایک طولانی حیات دے سکتا ہے. ہاں، اب ایک رہا یہ سوال کہ یہ چیز کامن نہیں ہے، عادت نہیں ہے. تو جی ہاں، آج کے زمانے میں انسان 200 سال 300 سال تک ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انسان 125 سال، جو بھی میں نے اس پہ سرچ کیا نیٹ پہ تو دیکھا 125 سال زیادہ سے زیادہ ایج ہے آج کے زمانے میں. صحیح.
لیکن سوال یہ ہے کہ صرف آج کے زمانے میں 125 سال ہونا، جی جیسا کہ میں نے ابھی جدید تجربہ بھی آپ کی خدمت پہ پیش کیا جی کہ چونکہ آج ہمارا کھانا پینا ایسا ہے، جی آج بیماریوں کا دور ہے، اس وجہ سے انسان زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکتا. ورنہ صحیح. کیا صرف اس بات پر کہ ہمیں چونکہ یہ چیز کامن نہیں ہے، عادی نہیں ہے کہ انسان اتنی زیادہ تک زندہ رہ سکے، اگر یہ بات ہے تو پھر تو ہم نے جتنی انبیاء کی جو زندگی گزری ہے ہمیں انہیں بھی چاہیے کہ ہم جھٹلا دیں. جی آپ دیکھیے کہ ایک پوری کتاب ہے کہ جس کا نام ہے اخبار المعمرین. صحیح. اخبار معمرین نامی ایک کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے ان تمام لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک طولانی حیات دی ہے. صحیح. اب ان میں سے میں کچھ چیزوں کو میں نے نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں کہ پروردگار عالم نے کچھ لوگوں کو جن کو تاریخ میں معمر کہا جاتا ہے، یعنی وہ طولانی حیات تک زندہ رہے. سب سے پہلا ذکر جناب آدم کا ملتا ہے. جناب آدم ازروع حدیث 930 سال تک زندہ رہے. صحیح. صحیح. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر جناب سلیمان ہیں، جی اللہ کے نبی ہیں، ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ یہ 712 سالوں تک زندہ رہے. اللہ. صحیح. جناب لقمان حکیم، آپ سنیے یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کو پروردگار عالم نے طولانی حیات دیا. کیوں؟ تاکہ انسان کے لیے یہ چیز کامن ہو جائے. جی جیسے کہ وہ مثال میں نے سید بن طاؤس کی دی جی کہ اگر پروردگار عالم ایک دم سے امام مہدی کو اتنی زیادہ طولانی حیات دیتا تو یہ سوال ذہن میں آ سکتا تھا. لیکن پروردگار عالم کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ تاریخ میں مسلسل لوگوں کو طولانی حیات دیتا رہا ہے. ہم نے عرض کیا کہ جناب آدم 930 سالوں تک زندہ رہے، جناب سلیمان 712 سالوں تک زندہ رہے، جناب لقمان حکیم 400 سال تک زندہ رہے. صحیح. ایک شخص ہے ربیع بن ذبح، جس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ 380 سالوں تک زندہ رہا. شداد ابن عامر، آپ دیکھیے کہ خدا بند عالم کا مخالف ہے لیکن شداد کو اللہ نے کتنی عمر دی؟ 900 سال عمر دی. جی جی عزیز مصر، جس کا اکثر ہم تذکرہ سنتے ہیں، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ 700 سالوں تک زندہ رہا. صحیح. خود عزیز مصر کا باپ والد الریان، جس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ 1700 سالوں تک زندہ رہا. صحیح. آپ دیکھیے تو یہ تاریخ رہی ہے کہ پروردگار عالم نے جی لوگوں کو طولانی حیات دی ہے. جی جی تو بالکل. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کو کے لیے کسی کو طولانی عمر دینا، کسی کو زیادہ دنوں تک زندہ رکھنا، یہ ایک کامن چیز ہے. اور ہمارے لیے بھی چونکہ ہم ابناء دلیل ہیں، ہم دلیل کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، تو ہم نے ہمارے سامنے تاریخ رہی ہے، انبیاء کی تاریخ، اوصیاء کی تاریخ، رسولوں کی تاریخ، اس کے علاوہ عام لوگوں کی تاریخ ہے جو 400 سال 700 سال تک زندہ رہے. تو جب عام لوگ بحکم پروردگار عالم برضائے پروردگار عالم اتنے 100 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں، تو اگر پروردگار عالم کی مصلحت یہ ہو کہ وہ اپنے ہادی کو، اپنے رہبر کو ایک طولانی حیات دے، تو اس میں تعجب کیا؟ بالکل بالکل بالکل. جی قبلہ، سوالات تو قبلہ آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر لیے. آخر میں اگر کوئی پیغام دینا چاہیں مومنین کے لیے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے آپ پیغام قبلہ دے سکتے ہیں، بسم اللہ کیجیے. جی اس حوالے سے یہی پیغام ہے جی کہ ہمیں جتنا زیادہ ہو سکے جی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے ہم اپنی روٹین بنائیں اپنی حیات میں. کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. بے شک. تو چونکہ ہمارا شمار، ہمارا حشر امام زمانہ کے متعلق ہونا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم امام زمانہ کے متعلق، امام زمانہ کے حوالے سے ان کی جو حقیقی معرفت ہے وہ حاصل. جی بے شک بے شک. جی قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نہایت ہی جی قبلہ آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی جی بالکل آواز تو آ رہی ہے، کلیئر آواز آ رہی ہے. جی قبلہ. جی السلام علیکم. یا اللہ. جی جی قبلہ آواز بالکل صاف آ رہی ہے آپ کی، بالکل آواز تو کلیئر ہے. ہلو جی السلام علیکم. علیکم السلام. آواز تو قبلہ آ رہی ہے، کلیئر ہے بالکل. جی 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 قبلہ. تو میں
جی میں کہتا کہ چونکہ ہمارا حشر امام زمانہ کے ساتھ ہونا ہے تو ہمیں یہ ہماری زندگی میں امام زمانہ کے لیے بہرحال کچھ وقت ہر حال میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ایک روٹین بنائیں کہ جس میں ایک خاص وقت میں ہم چاہیں اس کے زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کے متعلق علم حاصل کریں اور ان کی پیروی کر سکیں، ان سے تمسک کریں، اور زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا فرمائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے ساتھ اسی کے حوالے سے ہماری فرض ہے، اور ہماری مشکلات کا حل تمام تر مشکلات کا حل بہرحال امام زمانہ کے ظہور میں ہی مضمر ہے. بے شک. لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرنی چاہیے، جی اس لیے کہ یہی زمانہ غیبت میں جو سب سے عظیم ترین فضیلت ہے، جی جو عظیم ترین عبادت ہے، بے شک. وہ یہ ہے کہ انسان انتظار فرج کرے اور امام کے ظہور کے لیے دعا فرمائے. بے شک بے شک. قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نہایت ہی مہم گفتگو آپ نے فرمائی، اور غیبت اور خود طول عمر حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو آپ نے بالکل واضح کر دیا مومنین کے لیے. مستفید ہوئے آپ کے گفتگو سے. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا. انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں اگلے جلسات میں بھی انشاءاللہ رہیں گے. آپ سے التماس دعا کرتے ہیں، اور آپ کے لیے بھی نائب و زیارہ اور دعا گو ہے کربلا مقدسہ میں الحمدللہ. انشاءاللہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی جی ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سمیع حسین نجفی صاحب موجود تھے، اور انہوں نے جو گفتگو فرمائی طول عمر حضرت امام زمانہ علیہ السلام ایک گفتگو ہے. اور اس گفتگو کے اوپر پہلے بھی میں پروگرام میں، یعنی اس سے پہلے بھی کوئی 1-2 جلسے میں کر چکا ہوں اسی طول عمر حضرت امام زمانہ علیہ السلام پر. آج کل کے دور میں جو نواسب مزاج قسم کے مخالفین ہیں، دیکھیں ہمارے مخالفین کئی گروہ کے مخالفین ہیں. ایک ایسے مخالفین ہیں جو ٹھیک ہے، مخالفین تو ہے لیکن نواسب نہیں ہے. نواسب نہیں ہے، ان کے عقیدے میں یہ بات نہیں ہے بس، اور کچھ نہیں کہتے. ان کے عقیدے میں یہ بات نہیں ہے، نہیں مانتے. ایک اس قسم کے، ایک ہے نواسب. نواسب کے جو سوالات ہوتے ہیں اور نواسب کے جو طرز گفتگو ہوتی ہے، اور نواسب کے جو نواسبوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں، وہ یقیناً اس کو اگر انسان سنے یا دیکھیں تو ایک عقیدہ جو رکھنے والا، مہدویت کا عقیدہ رکھنے والا ہے، اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا عقیدہ رکھنے والا ہے، تو وہ یقیناً اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اس قسم کے نواسب موجود ہے، اور مخصوصاً 2 چیزوں پر وہ زیادہ سے زیادہ اشکال کرتے ہیں. ایک غیبت امام زمانہ علیہ السلام پر توہین کے ساتھ کرتے ہیں، اور دوسری طول عمر حضرت امام زمانہ علیہ السلام. 2 چیزیں ہیں ہمارے پاس، اور بھی بہت سارے اشکالات ہیں، لیکن ان 2 چیزوں کو وہ پیش کرتے ہیں. اور یہ جو مولانا نے جس طریقے سے احادیث اور روایات اور قرآن سے جو دلیلیں پیش کی، ان کو وہ نہیں دیکھتے. حالانکہ یہ واضح ہے کہ بھئی کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کو اللہ نے طولانی عمر عطا فرمائی، اور آج کل کے دور میں بھی بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہے. حالانکہ اس ہوا میں ظاہر ہے کہ آج کی جو ہوا ہے آلودہ ہوا ہے، اس کے علاوہ غذائیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، جس کو کہا جائے یہ بھی کوئی خالص غذائیں نہیں ہیں، بلکہ غذاؤں میں بھی مشکلات ہیں، ہوا میں بھی مشکلات، پانی میں بھی مشکلات ہے. ظاہر ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ زہر آلود ٹائپ کی ہو چکی ہے. تو اس قسم کے حالات میں چونکہ طبی ماحول نہیں ہے، تو اس حالات میں انسان زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر اللہ کو کوئی رکھے، یعنی آپ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو وہ کیوں ایسا نہیں کر سکتا؟ اگر وہ شیطان کو زندہ رکھ سکتے ہیں، تو کیا رحمان کا نمائندہ زندہ نہیں رہ سکتا؟ یہ سوال ہے. ابھی اگر اس عقیدے کو دیکھ لیا جائے تو شیطان کے اوپر عقیدہ ہر شخص
جو ہے وہ یہ اس کم از کم اس عقیدے کا تو قائل ہے کہ شیطان زندہ ہے، شیطان زندہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو بھٹکاتا ہے، صحیح رستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ تو اس چیز پر اگر آپ عقیدہ رکھ رہے ہیں تو پھر کیوں آپ عقیدہ نہیں رکھ رہے کہ رحمان کا نمائندہ بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نمائندے کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے؟ کیوں ایسا؟ تو یہ اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی کا ایک رستہ ہے، بس یہی ہے ٹوٹل مسئلہ یہاں پر ہے۔ اگر ایسا، چونکہ دشمنان اہل بیت اس قدر ہے طول تاریخ میں، جو کہ اہل بیت کے ہر چیز کے اوپر اشکال کرنے والے ہیں، ہر چیز پر اشکال کرنے والے۔ خلافت حضرت امیر المومنین سے آپ لے لیں، جو کہ بالکل واضح تھی بالکل واضح تھی، غدیر کا موقع گزرا تھا، دوسرے ایسے مراحل، سب واضح تھا کہ یہ رسول اللہ کے خلیفۃ بلا فصل غضب ہوئی۔ باغ فدق بالکل واضح کہ یہ حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی جاگیر ہے، مسلمانوں نے آ کے غصب کر لیا۔ اس کے علاوہ دوسرے ائمہ کے دور میں سب کو پتہ تھا کہ یہ حکومت جو ہے، یہ بادشاہت جو ہے، یہ ان کا حق ہے، سب کو پتہ تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سب کو پتہ تھا کہ حق پر امام حسین علیہ السلام ہے، باطل پہ یزید ہے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اس کے علاوہ ہر دور کے امام کے ساتھ ایسا ہوا، سب کو پتہ تھا کہ بنی عباس جو ہے وہ حکومت کی لیاقت ان میں نہیں ہے، اصل لیاقت جو ہے حضرت امام صادق علیہ السلام میں ہے، لیکن لوگوں نے غصب کر لیا۔ یہی حالات اس میں بھی ہے۔ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ ایک دشمنی کا اور آل رسول کے ساتھ بغض اور الحاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ چونکہ بات واضح ہے کہ رحمان کا نمائندہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام، جو کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ کچھ علماء نے لکھ بھی دیا، انہوں نے کہا یہ شیعہ ٹھیک کہتے ہیں، ثابت ہے یہ۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کے قائل نہیں ہو پا رہے۔ پتہ ہے کہ ایک چیز ہے، یہ حق ہے، حق و حقیقت ہے، لیکن مان کیوں نہیں رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ جو دشمنی انہوں نے کرنی ہے، وہ ایک دشمنی کرنے کا ایک چال ہے، ایک طریقہ ہے۔ کسی کو آپ نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تاکہ اس کو تکلیف پہنچے، وہ حق بات بھی کر رہا ہوگا، آپ لوگوں میں اس کا مذاق اڑائیں گے، ایک طریقہ کرو گے، ایک مسخرہ بازی لوگ کرتے ہیں، آپ نے بارہا دیکھا ہے کہ یہ ایک مسخرہ بازی بنا کے ایک لوگوں کو اس بندے کے اوپر ہنسانا اور اس کو جو ہے وہ رسوا کر دینا، یہ اس قسم کی جو چالیں ہوتی ہے، اس کے لیے اس قسم کے لوگ یہ طریقے کرتے ہیں۔ تو یہی طریقہ آج بھی یہی ہے، یہ کثرت میں تو ہے ہی، تعداد زیادہ ہے، آپس میں مل بیٹھ کے پتہ ہے کہ یہ حق بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے بالکل ہلکا اور سبک پیش کر سکے کہ یہ تو ایک ہلکا مسئلہ ہے، حالانکہ ہلکا مسئلہ کہاں ہے؟ آپ کے خود کے علماء نے جو لکھ دیا ہے، تو پھر وہ علماء کیا ہے؟ ان کے اوپر کم از کم بیٹھ کے ان کے اوپر بھی ہنسو، ان کے اوپر بھی ہنسنا حق بنتا ہے۔ تو یہ آل رسول اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، اور ہم شیعہ مذہب شیعہ خیر البریہ اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ اولین میں سے تھے یا آخرین میں تھے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔